ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے جب ٹرمپ کا ہاتھ پکڑا ہوگا نریندر مودی نے اور یہ تصویر کھنچوائی ہوگی تو اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ چند سالوں کے بعد اس کے ساتھ وہ ہوگا جو آج ٹرمپ نے کیا۔ 25% ٹیرف تو لگائے، اضافی ٹیرف ان کے علاوہ جو موجود ہیں، آج مزید 25% ٹیرفز کا اضافہ کر دیا۔ جو ماہر معیشت ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ ہندوستان کی جو امریکہ کے ساتھ ٹریڈ ہے، جس میں سے 86 بلین کی ٹریڈ کا حصہ ہندوستان کے کھاتے میں ہے، اس کا نقصان 60 بلین تک ہو سکتا ہے۔ ہندوستان کی ایکسپورٹس کے تمام شعبے اس سے برے طریقے سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ ہندوستان کی جی ڈی پی نیچے آ سکتی ہے، غربت بڑھ سکتی ہے اور سیاسی طوفان برپا ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ نے جس وجہ سے آج 25% کا اضافہ کیا وہ بھی بڑی دلچسپ ہے۔ یہ کوئی ٹریڈ وار نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں جو انہوں نے ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا، اس ایگزیکٹو آرڈر میں لکھا ہوا ہے کہ رشیا کی طرف سے امریکہ کو جو بدترین سیکیورٹی کے خطرات ہیں، اس کے پیش نظر میں یہ سینکشنز لگا رہا ہوں۔ اب ہندوستان امریکہ کی نظر میں رشیا کے ساتھ مل کر امریکہ کی سیکیورٹی کا بدترین خطرہ بن گیا ہے۔ اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ واشنگٹن کا موڈ کیا ہے، جہاں پر ہندوستان نے بہت لابنگ کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ دوسرا جو ٹیرف کا کھیپ ہے یہ رک جائے، وہ رکا نہیں بلکہ آج اس کا اجرا ہو گیا۔ گیتی ارا میں ہم وہاں سے جوائن کریں گے، ان سے ہم پوچھیں گے کہ وہاں پر موڈ کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے، ہندوستان کی اکانومی کس طرح متاثر ہوگی، ایکسپورٹس کس طرح متاثر ہوں گی، اسٹریٹجک میسج کیا ہے۔ اسی پروگرام میں ناظرین ہم بات کریں گے کہ ملک ریاض پکڑ مہم جاری و ساری ہے۔ آج انفارمیشن منسٹر نے بڑی سختی سے کہا کہ ملک ریاض کو خود کو قانون کے حوالے کر دینا چاہیے۔ وہ قانون جو ملک ریاض کے ہاتھ میں کسی زمانے میں بالکل ایک گڑیا کی طرح کھیلتا ہوتا تھا، اب اس کی تلاش میں ہے۔ تو ملک ریاض کا قصہ کیا ہے، ملک ریاض کو قانونی طور پر کس نے ریپرزینٹ کرنا ہے، کیا وکلاء کو ملک ریاض کو ریپرزینٹ کرنا چاہیے نہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ تو عطا اللہ تارڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے 5 اگست کے بعد اب 14 اگست کو احتجاج کا اعلان کر دیا ہے۔ 14 اگست کو 5 اگست سے کیا مختلف ہوگا، علی محمد خان ہمیں بتا رہے ہوں گے، لیکن اب میں آپ کو واشنگٹن لیے چلتا ہوں، وہاں پر جو احوال ہیں ان سے جانچکاری لیتے ہیں۔ گیتی آرا ہمیں جوائن کریں۔ گیتی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جہاں پر آپ کھڑی ہیں وہاں سے آپ کو امریکہ اور ہندوستان کے تعلقات کیسے نظر آئے ہیں، بلکہ مجھے یہ بتائیے کہ وہاں سے انڈیا آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے، یہ جو اب 25% مزید ٹیرفز کا درہ مارا ہے ٹرمپ نے مودی کو؟ بالکل صاحب، ابھی 25% اناؤنس ہوئے تھے ایڈیشنل ٹیکسز، اور آج صبح ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے باقاعدہ، پہلے تو یہ چل رہا تھا کہ یہ ٹویٹس آ رہی ہیں اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، باقاعدہ ایک جاری کر دیا گیا ہے صدارتی فرمان امریکہ کی جانب سے۔ عجیب ایک آپ سمجھیں کہ ہیجانی کیفیت ہے۔ میری 1-2 لوگوں سے بات ہوئی ہے اور آپ یہ سمجھیں کہ مجھے تو ایسا لگا کہ ابھی ان کو یقین ہی نہیں آ رہا کہ ان کے ساتھ یہ ہو کیوں رہا ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو بہت کروڈ طریقے سے دیکھیں تو انڈیا از فیسنگ اے سیریز، این اینڈلیس سیریز آف این ایولانچ آف انفارچونیٹ ایونٹس، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک۔ تو جہاں کہاں وہ وشو گرو کے چکروں میں تھے اور کہاں جو ہے وہ ڈونلڈ فرینڈ تھے ان کے، اب وہ ایک مصیبت پڑی ہوئی ہے۔ یہاں پر شدید بھاگ دوڑ ہے، کیوس بہت پھیلا ہوا ہے یہاں کے جو یہاں کے ظاہر ہے ان کے ڈپلومیٹک حلقے جو ہیں، ظاہر ہم بالکل کھل کے بات نہیں کرتے، تھرو فرینڈز ہم پتا کرتے ہیں کہ بھی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ تو یہ ان کے لیے آسان سچویشن گیتی آپ نہیں ہے، لیکن کیا توقع نہیں کر رہے تھے جب ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں نے یہ کرنا ہے، تو پھر اس نے کرنا تھا، تو ان کی توقع تھی کہ اتنا زیادہ ہوگا یا اس سے کم توقع تھی؟ کیا توقع کیا تھی کہ اگر بہت برا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ جی توقع ان کی تھی، وہ کچھ ایکسپیکٹیشنز بالکل ان کو تھیں، ان کو لگ رہا تھا کہ اب اس کا کچھ مزید اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، جو کہ شاید ان کا خیال تھا کہ اس سے بہت کم ہوگا، کہیں 10% کے اراؤنڈ یہ مزید اگر بڑھایا گیا تو بڑھا دیا جائے گا، لیکن 50% کا ٹیرف یہ تو ایک بالکل ہی اڑا کے رکھ دیا ہے اس نے تمام تر جو ان کی ایک بیس ہے اکانومی کی، ان کو تو اس وقت ہلے ہوئے ہیں۔ اگر آپ ان سے کسی سے بھی بات کریں گے، اکانومسٹ یہاں پہ بھی ایون رہتے ہیں، جو
نیٹو ہیں انڈین. سو اٹس ہارڈ فار دیم ٹو ریپ دیئر ہیڈ اراؤنڈ ایون دیٹ کہ یہ ہو چکا ہے ان کے ساتھ. تو جو ایک اسٹیٹ آف شاک ہے اس میں سے انڈیا نکل ہی نہیں پا رہا کہ وہ کیا اسٹریٹجائز کریں. فی الحال جو ہم یہاں پہ بھی سن رہے ہیں وہ صرف یہی ہے کہ وہ اگلی دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ اگلی یہ جو چھوٹی سی ان کو ونڈو ملی ہے جو صرف 21 دن کی ہے, کیونکہ 27 تاریخ سے تو یہ جو ہے امپلیمنٹ ہو جائے گا, انفورس ہو جائے گا, اور اس کے بعد جو ہے 17 ستمبر تک ایک ایگزمپشن ہے کہ اگر راستے میں کوئی گڈز ہیں تو پہنچ رہی ہیں امریکہ تو وہ ایگزمپٹڈ ہے. اس کے درمیان یہ کیا کر لیں گے؟ تو یہ تو ایک بہت شدید بحث ہے جو یہاں پہ پریشان ان کو کیے ہوئے ہے, اور جس کی گونج ہمیں باقاعدہ ڈی سی میں سنائی دے رہی ہے. ایک ہیجانی کیفیت ہے باقاعدہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ کیوں کیا؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ چلیں رشیا کا تو ہمیں سمجھ آتا ہے, وہ تو اس نے اپنے ایگزیکٹو آرڈر کے اندر صدارتی فرمان جس کو آپ نے کہا اس کے اندر بیان کر دیا. ہندوستان کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہندوستان میں بھی بہت سوال پوچھا جا رہا ہے. آپ نے کہا کہ ان کو سمجھ نہیں ہے ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. واشنگٹن میں کیا شنید ہے کہ کیوں کر رہا ہے ٹرمپ ان کے ساتھ؟ دیکھیں صاحب تھوڑی سی بات تو یہ کہ ایک لے مین کے جو ایک طریقہ ہے, اور ظاہر ہے تھوڑے تھنک ٹینکس وغیرہ بھی جو کہ کافی دفعہ پے رول پر بھی ہوتے ہیں بہت ساری کنٹریز کے, وہ تو اس شوق کا اظہار کریں, لیکن ان کو کچھ نہ کچھ اندازہ ضرور ہے کہ ہوا کیا ہے. اب اگر ہم تھوڑا سا اس چیز کو دیکھیں تو ریسنٹلی یعنی وار جو رشیا کے ساتھ شروع ہوئی ہے, یوکرین رشیا وار جو ہو رہی ہے جس میں ظاہر ہے یو ایس باقاعدہ انوالوڈ ہے, اس سے پہلے انڈیا صرف 0.2% سے بھی کم جو ہے کروڈ آئل جو ہے امپورٹ کرتا تھا رشیا سے, اور یہی حصہ اس کو ریفائن کر کے جب وہ مارکیٹس میں لا رہا تھا تو وہ بھی تھا بہت ہی لمیٹڈ, بہت ہی کنٹینڈ. لیکن اس کے بعد جب یہ مسائل ہوئے تو رشیا نے بھی ظاہر پش کیا, کیونکہ رشیا ان کا انڈیا کا ایک پرانا بہت ان کا الائے ہے کہ آپ تو ہم سے خریدیں, اور انڈیا کو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نہیں بلکہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں بھی یہ جو ہے مودی کو کہا گیا تھا کہ آپ اس سے ہٹیں, لیکن وہ نہیں ہٹے تھے. لیکن اس کے بعد امریکہ نے اس پہ کچھ ایکٹ نہیں کیا تھا, جس کے بعد انڈیا thought that they have landed themselves in a position them safely. لیکن ایسا ہوا نہیں, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بالکل ہی ڈفرینٹ قسم کے اس پہ آئیڈیاز ہیں. اب ہو کیا رہا ہے کہ اب جب یہ کھیپ بڑی ہے جو ریفائنڈ ہو کے جا رہا ہے آئل, وہ ڈائریکٹلی ان مارکیٹس کو ہٹ کر رہا ہے جہاں یو ایس خود جو ہے بیچتا ہے, وہ اس کی اپنی مارکیٹ ہے. یعنی ان کا سب سے بڑا اگر آپ دیکھیں انڈیا کا جو اس وقت امپورٹر ہے جو رشین کروڈ آئل کو جو ریفائن کر کے بیچتے ہیں اس پروڈکٹ کو, وہ نیدرلینڈز ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ امریکہ جو ہے وہ کس کو یورپ میں جہاں پہ لینڈ کرتا ہے اپنا ساری کی ساری شپمنٹ, تو دیٹس نیدرلینڈز. اب نیدرلینڈز کا بھی ایک اور پرت یہ ہے کہ نیدرلینڈز خالی تو اتنا سا ملک ہے, وہ کتنی اس کی انرجی کی وہ ہوگی, کیا کنزمپشن ہو سکتے, نہیں, وہ اس کے پورٹس ہیں جو کہ ڈائریکٹلی آگے سے کمپلیٹلی لنکڈ ہے سارے کا سارا یورپی یونین, اور یورپی یونین کی بہت سارے ملک جو ہیں وہی تیل استعمال کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا پھیلا ہوا جال ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ پھیلا ہوا معاملہ ہے. اور یہ اس کے اوپر جی اس کے اوپر جو آپ نے ایکشن کی بات کی نا, بہت عرصے سے معاملہ چل رہا تھا. یوکرین کی وار کے بعد یہ تیز ہوا, ہندوستان کا خیال تھا کہ بیچ میں سے نکل جائے گا, اور ٹرمپ نے بہرحال اس کی گردن پکڑی ہوئی ہے. 21 دن باقی ہیں, اس کے بعد یہ لاگو ہو جائے گا. جس طرح میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں بتایا کہ ہندوستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ 86.2 بلین کے قریب ہیں, ان میں 60 بلین کا نقصان ہو سکتا ہے اور اکانومی ان کی بیٹھ سکتی ہے. معاملات کم از کم واشنگٹن سے ہندوستان کے لیے اچھے نظر نہیں آ رہے. واشنگٹن سے واپس آتے ہیں پاکستان میں, کچھ سیاسی معاملات کو بھی ٹیک اپ کر لیتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف اب کیا کرنے جا رہی ہے؟ 5 اگست کو جو احتجاج ہوا وہ تو جیسا ہوا آپ کے سامنے ہے, پارٹی کے اندر بھی اس کے اوپر آراء آپ کو بٹی ہوئی نظر آتی ہیں. لیکن اب 14 اگست کی شنید ہے. علی محمد خان صاحب تحریک انصاف کے سینئر لیڈر ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی صاحب بہت شکریہ. یہ فرمائیے گا کہ 14 اگست کو آپ کیا کریں گے جو 5 اگست سے مختلف ہوگا؟ بہت شکریہ طلع صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جب سے یہ رجیم چینج بلکہ 9 مئی ہوا ہے, تو 9 مئی کے بعد الیکشن 8 فروری سے پہلے بھی 14 اگست آیا تھا, اور وہ تھا جب خان صاحب 5 کو گرفتار ہوئے, 14 کو پھر یوم آزادی آیا. تو ہم نے اس میں بھی یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے اس کو ایک آزادی کے دن کے طور پہ بھی منانا ہے, اور ساتھ میں ہر ایک ممبر کے ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا ہو اور تحریک انصاف کا جھنڈا ہو.
لیکن اس 14 اگست پہ بھی ہمارے لوگوں کے ساتھ ریاستی جبر کیا گیا، اور اس کے بعد ہر 14 اگست پہ ہم نے یہی کیا کہ حقیقی آزادی تحریک پاکستان کے حوالے سے، پاکستان میں جو تحریک انصاف کی جو موومنٹ ہے، جو ہماری ایک سوچ ہے، اس کے حوالے سے اس کو ہم ایک نیشنل ڈے کے طور پہ بھی منائیں، اور اس کو ایک پولیٹیکل ایونٹ بھی اس طرح سے منائیں کہ ہاتھ میں پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ تحریک انصاف کا جھنڈا بھی ہو، جو کہ ایک رائٹ ہے، ایک آزاد ملک ہے، اس میں ہر جماعت کو حق ہے کہ وہ اپنے جماعت کا جھنڈا بھی ساتھ ہاتھ میں لے، اور وہ اس دن کی جو ایک بہت بڑا جو دن ہے اس کو منائے۔ تو ابھی اس پہ کوئی پارٹی میٹنگ تو 5 اگست کل ہو گیا، ابھی نہیں ہوئی کہ اس کے لیے اسٹریٹجی کیا ہوگی، لیکن میرے خیال میں ہونا تو یہی چاہیے کہ ہاتھ میں پاکستان کا بھی جھنڈا ہو، جماعت کا بھی جھنڈا ہو، آپ نکلیں یوم آزادی جوش و خروش سے منائیں، اور ساتھ میں اپنے رائٹس کی بھی ڈیمانڈ کریں، جو کہ آپ کا ایک کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے۔ 14 اگست کو تو لوگ ویسے ہی جھنڈے ہاتھ میں لے کے پھر رہے ہوں گے، اس کے لیے پارٹی میٹنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، دیکھیں، اگر آپ نے ایک دن کو، ظاہر ہے ہر پاکستانی بغیر کسی جماعت کی موٹیویشن کے بھی 14 اگست کو نکلتا ہے، اور ہمیشہ سے نکلتا ہے، لیکن اگر ایک جماعت نے اپنے لیڈر کے ڈائریکشن پہ 14 اگست کو ایک پولیٹیکل ایونٹ اور ایک نیشنل ایونٹ کو ملا دینا ہے کہ اس دن ہم نے یوم آزادی کو بھی منانا ہے، اور ہمارا جو ایک موقف ہے کہ پاکستان کی حقیقی آزادی تب ہوگی جہاں یہ اصل جمہوریت آئے گی، جب یہاں رول آف لا ہوگا، جب یہاں ہر ادارہ اپنا رول پلے کرے گا، عدالتیں آزاد ہوں گی، الیکشن کمیشن ایک ان بائسڈ رول ادا کرے گا، تو یہ سب کچھ جو ہے وہ اس کی جماعت نے پلان کرنا ہے، تو اس کے لیے میٹنگ تو ضروری ہے، پلاننگ تو ضروری ہے۔ تو میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ 14 اگست کو تو آپ کی جماعت جو ہے پھر ایک کے بجائے 2 جھنڈے لہرائے گی، یعنی ایک پاکستان کا ہوگا، ایک پاکستان تحریک انصاف کا اپنا جھنڈا ہوگا، اور اس کے لیے آپ کی پارٹی کے بھی میٹنگ ہونا باقی ہے۔ تو اس 2 جھنڈے لہرانے سے کیا ملک میں وہ تمام چیزیں ہو جائیں گی جس کا اب بھی آپ نے ذکر کیا؟ بالکل نہیں ہوں گی، لیکن اس کے لیے آپ کو اقتدار میں آنا ہے، اس کے لیے آپ کو قانون سازی کرنی ہے، اس کے لیے آپ نے بڑی لمبی جدوجہد کرنی ہے، لیکن زندہ قومیں جو ہیں اپنی یوم آزادی کو ایک جوش و خروش سے مناتی ہیں، اور ہر شخص اپنے اپنے کلچر میں، اپنے اپنے لباس میں، اپنے اپنی زبان کے ساتھ آزادی کے ترانے گاتا ہے، آزادی کی بات کرتا ہے، اپنے ایشوز کو بھی اٹھاتا ہے۔ یوم آزادی منانے کا، یوم آزادی کے دن منانے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ قومی نغمے آپ گائیں، اس دن آپ اپنے ایشوز کو بھی اٹھائیں، آپ بات کریں، آپ کہیں کہ کیا ہم نے اپنے آپ سے سوال کریں کہ 77 سال بعد کیا پاکستان کو وہ پاکستان بنا پائے جو پیچھے تصویر ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی ویژن پہ پاکستان کو بنا پائے؟ کیا یہاں اقلیتوں کو وہ آزادی ہے؟ کہ یہاں کمزور طبقات کو وہ آزادی ہے؟ کیا یہاں وہ لوگ جو ٹرائبل بیلٹ میں رہتے ہیں، بلوچستان میں رہتے ہیں، یہ بہترین بات ہے، ہر کسی پہ دہشت گردی کا لیبل لگا دیا جاتا ہے، تو ان چیزوں پہ کون بات کرے گا؟ نہیں، ہم سب کو کرنی چاہیے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے اگر آپ یہ بات کریں گے، لیکن آپ کا پارٹی طلعت صاحب ایک بات اور بھی، جی فرمائیے، گو ہیڈ، چلے آپ سوال کریں۔ سوری، نہیں، میں بالکل، میرے تو سوال چھوٹے آپ بتائیے، وہی ہے وہ ٹائم، بتائیے۔ میں بس یہ بطور پاکستانی، بیکاز آئی ہیو اسپینٹ، دیکھیں انسان کی زندگی ایک ہی بار آتی ہے طلعت صاحب، جوانی بھی ایک ہی بار آتی ہے، ہم نے اپنی وہ لائف جو ہم زندگی میں اور بہت کچھ کر سکتے تھے، ہم نے اس ملک کے لیے دیا، اس جماعت اور اس پاکستان اور عمران خان کے لیے دی۔ 10 سال میں نے اس پارلیمنٹ میں جو پیچھے ہے گزارے ہیں، کیا وقت نہیں آ گیا کہ اس 14 اگست پہ یا اس 14 اگست کے تناظر میں اس کے بعد تمام سیاسی لیڈرشپ، تمام اوپینین میکرز، آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ، ہم ایک سوال اٹھائیں کہ 77 سال بعد ہم پاکستان کو کہاں دیکھ رہے ہیں، اور آج سے 50 سال بعد اس ملک کے لیے ہمارے پاس کیا پلان ہے؟ کیا تو تکار ہے؟ بالکل، کیا تم نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، یہ ہے، یا اپنے گریبان میں بھی جھانکنا ہے؟ اور اس ملک کو آگے ہم اپنی یوتھ کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ آپ یقین جو مانیں اپنے بڑوں کو لڑتے جھگڑتے دیکھ رہے ہیں، جو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، جو لوگوں کو مارا جا رہا ہے۔ علی صاحب، آپ یقین مانیں، What is the vision for Pakistan? صحیح فرما رہے ہیں، 50 years down the road, where do we see Pakistan? آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ میں 1992 سے میں نے اخباروں میں تحریر کرنا شروع کیا تھا، اور 1992 سے لے کے 2025 تک ہم یہ سوال اٹھاتے رہے ہیں، لیکن سیاسی معاملات پر اگر ہم واپس آئیں آپ کی طرف، تو آپ کی جماعت تو عمران خان کو آزاد کروانے کے لیے 5 اگست پہ نکلی تھی۔ 14 اگست پہ بھی جو آپ کی جماعت کے دوسرے لیڈران ہیں، ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ عمران خان کی آزادی کی تحریک بھی چلانا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے ابھی جو ذکر کیا وہ بڑی اچھی باتیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ بحث بھی ہو، سوالات بھی ہوں، جوابات بھی ہوں، ایک عہد بھی ہو، لیکن جو آپ کی جماعت کے دوسرے
قائدین ہے جو عمران خان کی طرف سے پیغام آ رہا ہے وہ تو ہے کہ جی آپ سڑکوں پر آئیں اور پھر اس کے بعد احتجاج کریں اور نظام کو بدلیں اور عمران خان کو آزاد کروائیں. وہ نہیں ہوگا کیا؟ دیکھیں یوم آزادی کے دن آپ اپنی یوم آزادی مناتے ہیں اور اپنی جماعت کا جو آپ کا سب کا ہمارا مشترکہ ایجنڈا ہے وہ کیا ہے؟ پاکستان کی آزادی، لیکن وہ حقیقی آزادی جس کے لیے سن 47 میں آپ کے اور ہمارے پرکھوں نے قربانیاں دی تھیں. تو کیا ایک ملک کے سب سے پاپولر لیڈر کو، جس سے طلعت صاحب جن کو حق ہے، یا کسی، میں اگزامپل دے رہا ہوں، حق ہے ان سے اختلاف کرنے کا، ہماری پالیسی سے اختلاف کرنے کا کہ بھائی عمران خان صاحب کو ایسا نہیں ایسا کرنا چاہیے تھا، یا تحریک انصاف میں یہ خامیاں ہیں، ٹھیک ہے ہم تسلیم کرتے ہیں، ہمیں بھی کوئی خامیاں ضرور اور ہونی بھی چاہیے کہ ہم تسلیم کریں، لیکن ایک پاپولر لیڈر کو جس کے پیچھے قوم کی ایک بڑی تعداد کھڑی ہے، اس کو شام کیسز میں پولیٹیکلی پرسیکیوٹ کر کے، شاہ محمود صاحب جیسے لوگوں کو، خان صاحب لیڈر ہیں، ڈاکٹر یاسمین صاحب جیسی ہستیوں کو پرسیکیوٹ کر کے قوم کو کیا ملا یا کیا ملے گا؟ یا نصرت بھٹو کو، یا بینظیر بھٹو صاحبہ شہید ہو گئی، بھٹو صاحب پھانسی چڑھ گئے، میاں صاحب ملک بدر ہو گئے، سب کے ساتھ اپنے اپنے وقت میں بہت کچھ ہوا ہے. تو کیا وقت نہیں ہے کہ اس 14 اگست پہ ہم سب یہ سوچیں کہ اس ملک کو ہم نے کہاں کھڑا کیا ہے؟ یہ تو 5 اگست کو بھی یوم استحصال کشمیر تھا، وہ بھی کشمیر بھی ہمارا ایک سانجھا مدعا ہے. اس دن آپ احتجاج کر رہے تھے، اس دن کشمیر کا جھنڈا لے کے تو کوئی نہیں سامنے آیا. آپ تو سارے پی ٹی آئی کے جھنڈے لے کے چل رہے تھے، تو کشمیر کا جھنڈا بھی لے آتے سر. 5 اگست کو شاید آپ نے میں بھی فالو نہ کیا ہو، لیکن 5 اگست کو ہم قومی اسمبلی میں جب آئے، 5 اگست کو ہم نے کشمیر پہ سب سے پہلے بات کی. میں تو سڑکوں کی بات کر رہا ہوں نا، سڑکوں کے اوپر کیا ہم نے اور حکومت نے اکٹھے، سڑک پر تو کوئی اکٹھے ہم نے اور حکومت نے اکٹھے کشمیر کے حق میں قرارداد پاس کی. پروگرام ناظرین ہمارا، آئیے ناظرین اب ہم بات کر لیتے ہیں ملک ریاض پکڑ مہم کی. آج وزیر اطلاعات و نشریات نے بیان دیا ملک ریاض کے بارے میں کہ اس کے خلاف کرپشن کے بڑے چارجز ہیں، اس کے جرائم کی فہرست میں سے چند ایک انہوں نے گنوائے اور کہا کہ اس کو قانون کے خود کو قانون کے حوالے کر دینا چاہیے. اس کے اندر ہنڈی بھی انوالو ہے. یہ معاملات یہاں تک کیوں جا پہنچے اور ملک ریاض پکڑ مہم سے کیا نکلے گا؟ ہمیں عطا اللہ طاہر صاحب نے جوائن کیا ہے، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات. بہت شکریہ منسٹر صاحب. یہ فرمائیے گا کہ میں نے آپ کا بیان سنا، میں جاننا چاہوں گا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ قانون کے حوالے کر دے تو وی انڈرسٹینڈ کہ سرنڈر اینڈ کم ٹو پاکستان، یہی اس کا مقصد ہے اور یہاں پر کیسز کو فیس کرے اور کسی ڈیل کی بات نہ کرے؟ دیکھیے ڈیل تو قانون کی ڈکشنری میں نہیں ہوتی، بٹ یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ انویسٹیگیشن جوائن کریں، اور جب انویسٹیگیشن چل رہی ہو اور آپ کے خلاف کریڈیبل ایویڈنس انویسٹیگیشن ایجنسی کے پاس ہو اور آپ کے رفقائے کار، آپ کے ایڈرز اینڈ ابیٹرز وہ گرفتار ہو چکے ہوں اور ان سے مزید معلومات لی جا چکی ہوں، پھر آپ کے مزید ڈاکیومنٹس جب ایف آئی اے چھاپا مارے تو آپ کے اہلکار اس کو جلانے کی کوشش کر رہے ہوں، وہ بھی ریکور ہو جائے، ایک ہاسپٹل جس کو آپ فرنٹ آفس کے طور پہ چلا رہے تھے وہ بھی ایکسپوز ہو جائے، ایمبولنسز کے ذریعے یہ سارا کالا دھندا اور یہ سارے ڈاکیومنٹ کی ٹرانسفر وہ بھی سامنے آ جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں عافیت اسی میں ہوتی ہے کہ آپ انویسٹیگیشن میں اپنے آپ کو جو ہے وہ نہ صرف پیش کریں، انویسٹیگیشن جوائن کریں اور کوآپریٹ کریں انویسٹیگیشن ایجنسیز کے ساتھ، تاکہ آپ کا کوئی ڈیفینس بھی ہے وہ ان کے سامنے آ سکے. اگر آپ پیش نہیں ہوں گے، اپنا ڈیفینس نہیں دیں گے، تو پھر یہ لیگل ڈاکیومنٹ یہ بائنڈنگ ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا طلعت صاحب کی جو ایف آئی آر پولیس اسٹیشن سے شروع ہو وہ سپریم کورٹ تک اسی طرح جاتی ہے. تو دیکھیے اس کے بعد جو ضمنیاں لکھی جاتی ہیں، انویسٹیگیشن رپورٹس بنتی ہیں، چلان پیش ہوتے ہیں، یہ لیگل پروسیجر ہے. یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ اپنے پیسے کے زور پہ اور اپنی مائٹ کے ذریعے یہ سمجھیں کہ میں انویسٹیگیشن سے کوآپریٹ نہیں بھی کروں گا تو کوئی بات نہیں. تھنگز ہیو چینجڈ. اب یہ وہ پاکستان نہیں ہے کہ جس میں یو ول گیٹ یور وے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور کوئی بھی ادارہ یا انسان کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے کہ آئی ایم ٹو بگ فار دی انویسٹیگیشن ایجنسی. تو بہتر یہی ہے کہ انویسٹیگیشن جوائن کریں اور کوآپریٹ کریں. اچھا یہ فرمائیے گا کہ ملک ریاض نے جو کل جو ٹویٹ کیا، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ اس نے اپنا تمام معاملہ جو ہے نا وہ
ایک پیسے کے گرد گھمایا ہے کہ آربٹریشن کے ذریعے اگر کوئی میری طرف پیسے بھی نکلتے ہوں تو وہ بھی میں دینے کو تیار ہوں، اور پھر وہ مقتدرہ جو اسٹیبلشمنٹ جس کو کہتے ہیں ان کو بھی اپیل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے جی کہ آپ تدبر سے کام لیں. تو یہ جو کیا پیسوں کا معاملہ ہے یا کوئی اور معاملہ ہے؟ معاملہ کیا ہے یہ؟ ملک ریاض جو ہے جو کسی زمانے میں ریل اسٹیٹ کی، میں تو ملک ریاض کا ٹویٹ نہیں پڑھا اور نہ میں پڑھتا ہوں، میں جرنلسٹ کے پڑھتا ہوں، ٹویٹس کے پڑھتا ہوں، مگر مجھے انٹرسٹ نہیں ہے تو میں ملک ریاض کا ٹویٹ نہیں پڑھا کیونکہ وہ میرا انٹرسٹ ہی نہیں اس کو پڑھنے میں. مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ جب انویسٹیگیشن ایجنسیز یہ بات ثابت کر دیں کہ ہنڈی حوالہ کے ذریعے آپ اربوں روپیہ پاکستان سے باہر بھیج رہے ہیں، انلیگل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اور کرپشن اور میل پریکٹس ہے، منی لانڈرنگ ہے، تو وہ جرم ہے. اور اس کا جواب آربٹریشن کے ذریعے نہیں ہوتا، اس کا جواب بات چیت کے ذریعے نہیں ہوتا، اس کا جواب یا انویسٹیگیشن ایجنسی کی تحقیقات کو جوائن کر کے ہوتا ہے یا عدالت کے سامنے ہوتا ہے which is a competent court of jurisdiction. تو یہ میری سمجھ سے باہر ہے. میں تو ٹویٹ نہیں دیکھا، نہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. میں تو جو ایک حقائق پہ مبنی انویسٹیگیشن ایجنسی کے حوالے سے معاملہ تھا وہ حکومت کی طرف سے جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھا ہے. اور اس میں ایک عنصر یہ بھی ہے کہ بیریا ٹاؤن کے ریزیڈنٹس کو یوز کیا جا رہا ہے شیلڈ کے طور پہ. دیکھیے ریزیڈنٹس کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کا اس میں کوئی سٹیک نہیں ہے، ان کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں آئے گا، تو اس لیے اپنی بات کریں، ریزیڈنٹس بیچاروں کے کندھے پہ بندوق مت رکھیں. آپ نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ بحریہ ٹاؤن رہائشیوں کے حقوق محفوظ ہیں. اب یہ جو سینونیمس ہے بحریہ ٹاؤن ملک ریاض کے ساتھ، اور ملک ریاض کے جو کارہائے نمایاں ہیں اس پر تو ہم تو خیر بہت عرصے سے روشنی ڈال رہے ہیں، لیکن اب وہ زیادہ روشن ہمیں نظر آتے ہیں. تو بحریہ کے اندر جو لوگ رہنے والے ہیں ان میں سے بہت سے لوگوں سے ہماری بات ہوئی، وہ کہتے ہیں جی کہ وی فیل کہ دس انٹائر ارینجمنٹ از سنکنگ. تو یہ ریاض کو پکڑے لیکن ہمیں کوئی ضمانت نہیں ہے، اتنا ہمارے پیسے پھنسے ہوئے ہیں، یو نو ہاؤ اٹ گوز. ان کے حقوق کیسے آپ کہتے ہیں کہ محفوظ ہیں؟ دیکھیے جو کمپنی ہے اس کا ایک سی ایف او ہے، کمپنی ہے اس کا ایک سی ای او ہے، کمپنی ہے اس کے دیگر مینیجرز ہیں، کرنل خلیل ٹائپ لوگ ہیں، شاہد قریشی ٹائپ لوگ ہیں، ان کا وہ جو عامر نامی ان کا سی ایف او ہے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے خلاف یہ کاروائی ہو رہی ہے. ریزیڈنٹس آر ناٹ لیگل اینٹیز اور ناٹ انوالوڈ، اور وہ نامینیٹڈ بھی نہیں ہیں. تو جو لوگ اس میں نامینیٹڈ ہیں، انوالوڈ ہیں، جن کی میل پریکٹسز ہیں، انلیگل کام کرتے رہے ہیں، وہ کاروائی ان کے خلاف ہے، وہ انویسٹیگیشن ان سے کی جا رہی ہے. تو اس میں ریزیڈنٹس کا رول کوئی نہیں ہے. تو اس بحریہ ٹاؤن دا لیگل اینٹی، بحریہ ٹاؤن کے جو ڈائریکٹرز ہیں، مالکان ہیں اور جو مینجمنٹ ہے، یہ ان کے حوالے سے معاملہ ہے، ریزیڈنٹس کے حوالے سے تو یہ ہے ہی نہیں. اچھا بالکل آخر میں یہ فرمائے گا کہ یو اے ای میں وہ مبینہ طور پر موجود ہیں، کچھ خبریں ایسی بھی ہیں کہ وہاں سے بھی ان کے لیے زمین تنگ ہو گئی ہے. اب ایک بہت اہم ملک پاکستان کا جو دوست ہے، ہمیشہ مشکل وقت میں ہمارے کام آتا ہے، وہاں پر بھی انہوں نے انویسٹمنٹ اپنی شروع کی ہوئی ہے. تو کیا اس سے آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے جو تعلقات ہیں ان میں کوئی اثر پڑ سکتا ہے، یا یو اے ای کی زمین ان پر تنگ ہے، کسی اور طرف شاید نکل جائے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی معاملہ جو ہے یہ لیگل ہے. اس میں ایکسٹریڈیشن ٹریٹیز کچھ ملکوں کے ساتھ ہوتی ہیں، کچھ کے ساتھ نہیں ہوتی. میوچل لیگل اسسٹنس کچھ ملکوں کے ساتھ ہوتی ہے، نہیں ہوتی. تو آبویسلی وہ انویسٹیگیشن ایجنسی نے طے کرنا ہے، کیونکہ آئی ایم ناٹ شہزاد اکبر کہ میں ان معاملات پہ لیگل ریکورس یا لیگل ایکشن کے اوپر جو ہے وہ بات کروں. جو انویسٹیگیشن ایجنسی نے کیا آج تک وہی پبلک انفارمیشن ہے، وہ میں نے پبلک تک پہنچائی. جو آگے کا ان کا ریکورس ہے کہ وہ ایک مطلوب شخص کو، ایک مفرور شخص کو کس طریقے سے انویسٹیگیشن جوائن کرواتے ہیں، یہ انہوں نے طے کرنا ہے آگے کا لاہ عمل. تو اٹس اپ ٹو دی انویسٹیگیشن ایجنسی وہ اس میں کیا اسٹریٹجی اپناتے ہیں. مگر بہتر یہی ہے کہ انویسٹیگیشن جوائن کریں اور کوآپریٹ کریں، ورنہ کل کو لیگل ڈیفنس کوئی نہیں ہوگا ان کے پاس. طاہر صاحب بہت شکریہ جوائن کیا. اب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب، ماہر قانون ہیں اور بڑے بڑے مقدمات کے اندر قانون کو یہ ریپرزینٹ کرتے رہے ہیں، اس کی تشریح کرتے رہے ہیں اور اس کے ذریعے یہ انصاف کی سہولت کا بندوبست کرتے رہے ہیں. بہت شکریہ جی، آپ نے کچھ گفتگو تو سنی. یہ فرمائیے گا کہ اب ملک ریاض کو کیا واقعتاً
بڑے وکیل کے ذریعے کرنا چاہیے. آج میں نیاز نائک صاحب کا دیکھ رہا تھا کہ وہ ان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے ملک ریاض کو, تو کوئی چانس ہے ان کا؟ کیونکہ منسٹر صاحب نے تو بالکل واضح انداز سے بتا دیا ہے کہ فہرست بڑی طویل ہے, انویسٹیگیشن جو ہے وہ تو بڑی پکی ہے. میرا دل تو نہیں کر رہا لیکن ایک مصرع میرے ذہن میں آ رہا ہے, حذر اے شیرہ دستاں, حذر اے شیرہ دستاں کہ نہایت سخت فطرت کی تعزیر ہے. فطرت جب کبھی تازیانے پھیرتی ہے نا تو مشکلات ہوتی ہیں. دیکھیے وکلاء غالباً اس کام میں زیادہ آگے نہیں آ سکتے. میں ایک اسی حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں, خاص طور پہ وہ وکلاء جو اس وقت جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہیں, ان پہ اوپر بہت سارے مقدمات جا رہے ہیں اور بار ہم سب کو ان پہ اعتراض ہے. وہ ججوں کی اپائنٹمنٹ میں بیٹھتے ہیں, ان کے ڈسپلن میں بیٹھتے ہیں اور پھر ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں. میں ادب سے درخواست کرتا ہوں اس کے اوپر لیجسلیشن ہونی چاہیے. یہ بہت اہم بات ہے, آپ اس پہ غور کیجیے. بات یہ ہے کہ ملک ریاض کے اوپر اس کو رکھ لیں, ان کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہونی چاہیے, کسی وکیل کو اس کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے یا ان کو نہیں ہاتھ لگانا چاہیے جو نہیں, میں کہتا ہوں کہ ملک ریاض کو قانون کے اندر, آئین پاکستان کے اندر بالکل حق ہے مرضی کا وکیل کرنے کا. ٹھیک, لیکن چونکہ آپ نے ایک نام لیا نا, وہ کمیشن کے ممبر ہیں, میرا ایک اصولی موقف ہے. میں کہتا ہوں کہ قانون بن جانا چاہیے کہ نہ ہو, چونکہ سارا مسئلہ بار میں بحث جو ہوئی, ان کو حق ہے, ان کو آنا چاہیے. باقی رہ گی سیٹلمنٹ میں, ڈان میں غالباً ان کا ٹویٹ چھپایا میں نے ڈان میں دیکھا ہے. نیب کے لاء میں سیٹلمنٹ کی گنجائش ہے. اگر 190 ملین کا وہ مقدمہ تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو کہ اسلام کے نام کے اوپر جو غیب کر دیے گئے, پاکستان کی تاریخ کا سب سے سادہ اور سب سے بڑا کرپشن, 70 ارب روپے کھا لیے گئے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے پڑھتے, اس میں تو سیٹلمنٹ کر سکتا ہے لاء میں, پیسے دے دے جان چھوٹ دے. باقی ایف آئی کے کیسز میں کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہے. سیول جو لینڈ لین ہے, زمین کا ہے, فلانا فلانا, اس میں سیٹلمنٹ کر سکتا ہے. اس میں بھی کر چکے ہیں سپریم کورٹ کا وہ جو نہیں, وہ بالکل ظلم ہے. میں موجود تھا, اللہ ہدایت دے اور معاف کرے عظمت سعید کو. انہوں نے کہا جی 1400 ارب روپے سندھ کے آپ نے لینے, نہیں اچھا میں 100 دیتا ہوں, اچھا 1200 کر دو, اور میں 200 دیتا ہوں. جیسے افغانستان یا سڑک پہ کارپیٹ نہیں بیچتے, جی بالکل اس طرح فیصلہ ہوا. ہماری قسمت ہے 460 ارب روپے. یہ آپ نے اچھا کہ تصحیح کر دی. کل میں نے پروگرام میں کہا تھا کہ 1000 بلین تھا, وہ 1.4 ٹریلین تھا جی رقم, جس کو جو 450 کے اوپر لے کے 60 پہ. اور ظلم دیکھیں کہ اس میں سے 2 رپورٹس ہیں. ڈان نے کہا ہے کہ 60-62 اور ایک رپورٹ ہے 42 کی, نہیں دیا. اور اس کورٹ میں دوبارہ انہوں نے وکیل چینج کیے. میں اب نام نہیں لیتا, وہ کھڑے ہوتے, انہوں نے, میں موجود تھا. نام کیوں نہیں لیتے؟ سلمان بٹ صاحب ان کے وکیل تھے, اب اعزاز صاحب پہلے تھے, چودھری اعزاز صاحب. خیر وکیلوں کو تو ریپرزینٹ کرنا ہے. نہیں کیوں کرنا ہے, علی ظفر صاحب بھی تو تھے. کون نہیں تھا ویسے, آپس کی بات ہے. اب کون نہیں تھا؟ اب ان کا کلیم یہ ہے کہ ہم تو وہ بھی نہیں دے سکتے, 460 بھی نہیں دے سکتے, اور ہماری قسطیں منائیاں کم کیا جائے. ہمیں چل رہا ہے میٹر. اللہ بھلا کرے, قاضی صاحب کو لوگ گالی نکالتے ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ تو پاکستان کے 70 ارب روپے جو تھے نا, وہ تو شفٹ کر دیا ہمارے اکاؤنٹ میں, ہمارے پاس مل گئے. یہ ایک اور کیس ہے, لوگوں کو نہیں پتا. 2017 میں ججمنٹ آئی تھی, وہ یہ تھی کہ یہ جو بیگیہ ٹاؤن یو بنا ہوا ہے نا مری ایکسپریس وے پہ, یہ اسٹیٹ لینڈ اور جنگلات پہ ہے. وہ 4 موضوع ہیں, مانگا, اصل ہتڑ, پتہ نہیں کون کون سے, کہ ان سے چھین لیا جائے. آج تک ڈیمارکیشن نہیں ہوئی. نہ پنجاب گورنمنٹ تھوڑا آگے بڑھتی ہے, کبھی وفاق بڑھتا ہے, وہ بھی جھگڑا چل رہا ہے. وہ کورٹوں میں چل رہا ہے, نئے وکیلوں کی موج بنی ہوئی ہے. یار یہ تو اللہ معاف کرے, اتنا اثر تھا کہ میں بتا نہیں سکتا. مجھے پتہ ہے اب فطرت کا تازیانہ جو ہے نا اب چلنا شروع ہو گیا. مجھے 2 چینلوں سے ان کی وجہ سے نکالا گیا, مجھے پتا ہے کتنا اثر تھا. اس کو پھر واپس آتے ہوئے ذاتی معاملہ ہے. تو یہ جو وکیل ہیں مثلا, ویسے کتنے پیسے ملک ریاض سے کسی کیس میں, آپ کو پتا ہے کتنے بڑے وکیل نے لیے, اور نام نہ لیں, اس میں نام نہ لیں. I just want to understand. دیکھیے میں لیگل سروسز لینے کے لیے, میں ایک برٹش جرنلسٹ سے ملا جو ملک ریاض کی 1 فیس کے بارے میں تحقیق کر رہی تھی. وہ پاکستان بھی آتی رہی ہے لیکن وہ چھپا نہیں ہے. وہ یہ تھا کہ جب 190 ملین, یہ نہیں کہنا چاہیے, 70 ارب روپے جو کھا رہے تھے, جو جس بندے نے ڈیل کرائی تھی, جو سو کال بیرسٹرز, اس کے بارے میں رپورٹ یہ ہے کہ اس نے جو پیسے لیے تھے ادھر کسی اسلام آباد کے گھر میں جو ڈیل ہوئی تھی, وہ کہتے ہیں کہ 150 کروڑ تھے. 150 کروڑ. تبھی تو حکومت پاکستان نے لکھ کے دے دیا کہ ہمارا پیسہ جو ہے ملک ریاض کو دے دو.
ظلم دیکھو نا. اور کابینہ سے لفافے کے اندر اپروول کر رہا ہے. اور کہا ہم نے واضح بھی نہیں کرنا, اور وکیل اس وقت بھی منسٹر بول پڑے, شیخ رشید جیسا بول پڑا, یاد ہے نا آپ کو, کہ میں نہیں پتا. یہ پیسے نہیں ہیں, فیس نہیں ہے, یہ لین دین ہے معذرت کے ساتھ, یہ کاروبار ہے, یہ شمولیت ہے جرم میں. ہم نے انگلینڈ کے بیرسٹرز دیکھے ہیں, امریکہ میں چھوڑ, امریکہ میں تو یہ ہوتا ہے, انڈیا میں بھی دیکھیں, یہ کوئی فیسیں وہاں ایسی نہیں ہوتی جو پاکستان میں ہوتا ہے. میں دکھ سے کہتا ہوں میرا بھی یہی شعبہ ہے, لیکن پاکستان میں اس معاملے میں بہت ہی غور و فکر کی ضرورت ہے. اور جس کی ایک مثال میں نے دی, آج کل ہر کیس میں وہ وکیل کھڑے ہو رہے ہیں, ان کو وکیل کیا جا رہا ہے جو کمیشن کے ممبر ہیں. بہت اچھے وکیل ہیں یہ, میں بہت ادب کرتا ہوں, قابل وکیل ہیں, لیکن دیکھیں تھوڑا دیکھنا چاہیے. آپ کے اور میرے شعبے مختلف ہیں, لیکن دونوں کے کچھ دکھ جو ہے وہ سانجے ہیں, وہ اس کے اوپر کسی دن اور بات کریں گے. بالکل آخر میں یہ جب کہتے ہیں کہ اتنا پیسہ یہ یہاں سے باہر لے گیا, پاکستان کو نکال کے لے گیا, تو یہ ادارے جو ہیں اس وقت کیا سو رہے ہوتے ہیں یا وہ خرید لیے جاتے ہیں؟ I'm just trying to understand. بھائی ملے ہوتے والیوم آف, دیکھو ابھی آپ ایئرپورٹ سے, ایک گزاری, ایئرپورٹ سے اگر آپ کے اوپر 1000 پاؤنڈ آپ کو لے جانے کی اجازت ہے, آپ 1200 لے جائیں تو نہیں لے جانے دیتے. نہیں لے جاتے. مجھ جیسے آدمی کو, جس کو مطلب آپ کی وجہ سے لوگ جانتے ہیں, ہر دفعہ واپسی پہ روکتے ہیں, ہر دفعہ جاتے. آج میری وجہ سے روکتے ہیں. اجے میں نے آج میں نے ٹریول کرنا نا, ابھی میں جا رہا ہوں, مجھے وہ روکیں گے, میں کھڑا ہو جاتا ہوں, میرا ملک ہے, میرا قانون ہے, میں کہتا ہوں میرے پاس اتنے پیسے ہیں, دیکھ لو. یہ کس طرح چلے جاتے ہیں؟ اس شہر میں درجنوں دکانیں ہیں جو پیسے بھیج رہی ہیں. میں آپ کو نمبر دے سکتا ہوں, نام دے سکتا ہوں, ان کے پتے بتا سکتا ہوں, کھلا ہو رہا کام, اور سارے متعلقہ ادارے ملے ہوئے. میں ادب سے کہنا چاہتا ہوں, لیکن دکھ سے کہنا چاہتا ہوں, یہ ظلم ہے, یہ نہ کیا جائے. اور جس پہ ناراض ہو جاتے ہیں اس کو پکڑ لیتے ہیں, ورنہ نہیں پکڑتے. اور آج کی بات نہیں ہے, میں تو اس شہر میں رہ رہا ہوں 25 سال سے, میں تو یہ دیکھ رہا ہوں, آدھا پاکستان کے بچے باہر پڑھتے ہیں, آپ نے ان پہ بین لگایا ہوا ہے, سب ہنڈی سے پیسے جاتے ہیں, کوئی کسی کو نہیں روک رہا. بھائی کھول دو, بچے پڑھیں, یونیورسٹیوں کے کونے میں تم بھیج دو, نہیں بھیجتے. اور ان کا دکانیں کھلی ہوئی ہیں, اور بہت بڑا, یار دادا کہاں افغانستان جاتا تھا, نہیں ٹرکوں میں جا رہا ہے. یہ ظلم پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے, سارے ادارے ملے ہوئے ہیں. I have to leave it there. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.